الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. پڑھی. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے بیت الخلاء گھر پر بنانا جائز بلکہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ استر اور زیادہ پردے کی بات ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صحرا میں قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، سفر میں یا باہر، اور جب اپنی جگہ ہوتے تھے تو پھر گھر کو استعمال کرتے تھے، بیت الخلاء کو استعمال کرتے تھے. یہ بھی مقصد ہے کہ بیت الخلاء محضر الشیاطین ہے، شیاطین وہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کے دفع کرنے کا انتظام فرمایا ہے، اور وہ یہ بسم اللہ پڑھ لے اور اعوذ باللہ من الخبث والخبائث جو گزر چکا ہے وہ پڑھ لے، اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس کی نظیر ایسی ہے جیسے صلاۃ محضر الشیاطین ہے، لیکن صلاۃ کو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے نماز کی طرف توجہ ہو، نماز کی توجہ سے وہ دفع ہو جائیں گے. پہلی روایت میں یہی ارتقیت علی ظہر بیت حفصہ لبعض حاجتی، کسی کام کے لیے پہلے گزرا تھا علی ظہر بیت لنا، اور یہاں حضرت حفصہ کا ذکر آیا تو آپ کو بتایا کہ حفصہ کا گھر تھا سکونت کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا ملکیت کے اعتبار سے، اور ابن عمر کا گھر تھا بہن کی وجہ سے. فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، اصل مستقبل الشام اصل ہے، اور استدبار قبلہ آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، یا خصوصیت کی بات بتائی، یا اعتبار نسب اسفل کے لیے ہے، یا استدبار اخف ہے. حدثنا يعقوب بن إبراهيم إلى قوله لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بیت المقدس. مصنف کی عادت ہے کہ مبہم حدیث کی بات محکم کو لاتے ہیں. محکم یہ ہے بیت المقدس کا استقبال تھا، استدبار قبلہ راوی نے تقریباً بیان کیا ہے. اس کے بعد باب الاستنجاء بالماء، اگر کوئی کہے استنجاء بالحجر مقدم ہے، مصنف نے اس کو بعد میں کیا. استنجاء بالماء مؤخر ہے، مصنف نے اس کو پہلے ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اکتفا بالماء جائز ہے، اس لیے استنجاء بالماء مقدم، اور استنجاء بالماء بہت زیادہ مطہر ہے، اس میں تطہیر زیادہ ہے، اس لیے استنجاء بالماء کو مقدم کیا.
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. بتلایا گیا کہ یہ انصار کے بارے میں، اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ استنجا بالحجر کے ساتھ استنجا بالماء کرتے تھے. اور اگر پیشاب میں بقدر الکف سے زیادہ ملوث ہو جگہ تو پھر دھونا فرض ہے. اور قضاء حاجت میں اگر 5 ماشے کے برابر ہو، اس سے زیادہ ہو تو پھر استنجا بالماء فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو استنجا بالماء فرض نہیں ہے، سنت ہے. اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر پانی کا انتظام نہیں اور کسی نے پیشاب کیا اور پیشاب میں ٹیشو پیپر کو استعمال کیا عضو مخصوص میں، آلہ تناسل میں، اور پھر وضو کرے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جو رأس و ذکر ہے وہ قدر الکف سے کم ہے. جب قدر الکف سے کم ہے تو اگر اس کو نہ دھویا جائے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. استنجا بالماء امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے، اور ہمارے ہاں استنجا بالماء اس وقت لازم و ضروری ہے جب مقعد سے نجاست تجاوز کرے بقدر الکف اگر پیشاب ہے، اور بقدر 5 ماشا اگر قضاء حاجت ہے. اور ہر حالت میں فرض نہیں ہے، اس لیے ہر حالت میں سنت ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اس سے پہلے نہیں ہے فاستنجوا بالماء، اس میں موجود نہیں، فرض نہیں ہے. لا تتم صلاة احدکم حتی یتوضأ کما امر اللہ بہ، اور امر اللہ بہ میں استنجا شامل نہیں ہے، تو ہر حالت میں فرض نہیں ہے. تو استنجا بالماء کو مصنف نے مقدم رکھا کیونکہ یہ آداب اور سنن میں بالاتفاق ہے. اور استنجا بالماء کے بارے میں بہت روایات موجود ہیں. مثلا یہ کہ ابن عمر فرماتے ہیں فعلناہ، ہم نے یہ کام کیا، فوجدناہ دواء، یہ علاج ہے، اس کی وجہ سے صفائی ہوتی ہے اور بیماری نہیں لگتی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے تھے، بلکہ حضرت ابن عباس فرماتے تھے انا نتبع الحجارۃ بالماء، ہم حجارہ کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. فالجمع حسن، دونوں کو جمع کرنا بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان من قبلکم کانوا یبعرون بعرا وانتم تسلطون سلطا، پہلے زمانے میں لوگ اس طرح قضاء حاجت کرتے تھے جیسے مینگنی، اور تم تسلطون سلطا، تم گندگی پیدا کرتے ہو، گندگی، تو اس لیے استنجا بالماء کرو. باب الاستنجاء بالماء میں بعض لوگوں کی تردید ہے. ابن حبیب کہتے ہیں پانی مطعوم ہے، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. جواب یہ ہے پانی مطعوم بھی ہے، مشروب بھی ہے، مطہر بھی ہے.
اس لیے ثیاب نجسہ اس سے دھوتے ہیں. اور ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ استنجا بالماء عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے استنجا بالحجر ہے. جواب یہ ہے مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، البتہ عورتوں کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ تنظیف اور صفائی بھی زیادہ مناسب ہے، لیکن ہے سب کے لیے. ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کننا نفعلہ، یہ ہم کرتے تھے. حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ لا یزال فی یدی نتن، کبھی کبھی ہاتھ میں بدبو رہ جاتی ہے. جواب یہ ہے کہ بدبو تب ہے جب پانی اچھی طرح استعمال نہ کرے، ورنہ پانی تو مطہر ہے. تو من الآداب والسنن الاستنجاء بالماء. حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء ابن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته، جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تھے، اجیء انا وغلام معنا، میں اور ہمارے ساتھ ایک غلام لڑکا. بعض کہتے ہیں ابن مسعود مراد ہے، وہذا غلط، یہ خطا ہے، اس لیے کہ من الانصار ہے اور ابن مسعود انصار میں سے نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ غلام کا لفظ ہے جو لڑکے اور جوان کے معنی میں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لڑکے نہیں تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی خدمت لینا استاذ کے لیے تکبر میں داخل نہیں، اور معلوم ہوا کہ تلامذہ کو اس طرح کی خدمت کرنا چاہیے، پانی لانا، پانی دینا. یہ علم کی برکت کا سبب ہے، جیسے خدمت الابوین رزق کی برکت کا سبب ہے، اسی طرح خدمت الاساتذہ علم کی برکت کا سبب ہے. معنا اداوتن، ہمارے پاس لوٹا تھا. اداوتن چمڑے کا ڈول اور چمڑے کا برتن. مما ان یعنی یستنجی بھی، یہ محل ترجمۃ الباب ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نابالغ سے یہ خدمت لے تو یہ جائز ہے. یہ نہیں ہے جیسے نابالغ کا مال استعمال مت کرو تو نابالغ سے خدمت مت لو، اس لیے کہ نابالغ کی خدمت تربیت میں داخل ہے، یہ اس کی تربیت ہے. اگر فتنہ نہ ہو، فتنہ ہو تو الگ بات ہے. باب من حمل مع الماء لطهوره، یہ بھی آداب میں سے ہیں کہ بیت الخلاء پانی لے جائے یا پانی دیکھ لے، خود لے جائے یا دوسرا لے جائے. قبل دخولہ، پانی کا انتظام دیکھنا چاہیے. وقال ابو الدرداء کا نام عمیر ابن یزید ابن قیس. ابو الدرداء نے اہل عراق سے کہا جن میں علقمہ بھی تھے، اور علقمہ نے دعا کی تھی اللہم یسر لنا جلیسا صالحا، جلیس صالح ہمیں دے دے. تو فرمایا کہ جلیس صالح کی دعا ہم نے کی تھی تو ہمیں ابو الدرداء مل گئے. تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا تم عجیب لوگ ہیں، گھر کی مرغی دال برابر، آپ کے پاس دیسی مرغی موجود ہے اور آپ ہماری دال کی طرف آ گئے. عبداللہ ابن مسعود آپ کے پاس موجود ہے.
الیس فیکم صاحب النعلین، جو نعلین کو سنبھالتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ. والطہور یہ محل ترجمہ ہے، پانی کا انتظام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. طہور بے فتح الطاء، والوساد اور تکیہ. اور ایک روایت میں صاحب الوسادہ ہے، اور ایک روایت میں صاحب السواد، صاحب السر. تو آپ ہماری صحبت سے خوش ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا درجہ اونچا ہے، ان کی موجودگی میں آپ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جلیس صالح مل جائے. لیکن یہ لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے شہر، اپنی بستی کی مولوی ان کو پسند نہیں ہوتا، اور باہر سے ادھر ادھر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ مزاج ہے. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا أي من الأنصار، وفي رواية هو أصغرنا. عمر میں چھوٹے تھے. معنا اداوۃ مما، لوٹۃ مما. اداوۃ کا معنی لوٹا کر لیں. باب حمل العنزۃ مع الماء، پانی کے ساتھ عصا کا لے جانا. عصا ہے، اس سے لمبا عنزہ ہے، اس سے لمبا رمح ہے. عنزۃ اس لاٹھی کو کہتے ہیں جس کے آخر میں تیز لوہا لگا ہوا ہو. تیز لوہے کے ساتھ پتھر نکالتے ہیں یا کوئی موذی چیز ہے اس کو، یا دشمن یا اور جگہوں پر کام آتا ہے، وہ عنزہ ہے. تو آج کل ایسی لاٹیاں یہاں نہیں دیکھی، اور اپنے ہاں دیکھی تھی کہ عصا ہے، اس کے آخر میں چھری کی طرح لوہا لگا ہوا ہوتا ہے تیز. پانی کے ساتھ استنجا میں یہ لے جا سکتے ہیں عصا. عصا کیوں لے جائیں؟ موذی چیز کو دفع کرنے کے لیے، دشمن کے مقابلے کے لیے، اگر نماز کی ضرورت ہو تو سترے کے لیے، اگر پتھر نکالنے اور مٹی نکالنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے، اور اگر پردے کی ضرورت ہو تو پردے کے لیے، کیوں اس کو گاڑ دے اور اس کے اوپر چادر ڈال دے، اور دوسری طرف کوئی درخت ہوگا اس کے لیے، اور اس لیے تاکہ زمین کو نرم کرے، اور زمین کو نرم کرنے کے بعد پھر پیشاب کے قطرے نہ آئے، رشاش سے بچے. اور وقار اور عزت کے لیے، اس لیے عصا ہونا چاہیے. اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ 40 سال کے بعد مستحب ہے، لیکن 40 سال کی قید علماء کے نزدیک نہیں ہے، مطلقاً بہتر ہے. سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، اس میں لکھا ہے 40 سال کے بعد عصا کو استعمال کرو. یہ بھی لکھا ہے کہ عصا اپنے کندھے پر رکھے اور اس کے پیچھے سامان کو لٹکا دے تو سامان اٹھانا آسان ہو جائے. لتعلیق المتاع.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة. اگر نون کا سکون ہو تو بکری کی معنی میں ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی بکری کو سامنے کھڑا کرتے تھے، عنزتن سے عنزتن بنایا تھا. یستنجی بالماء. تابعه شاذان النظر وشاذان عن شعبہ. محمد بن جعفر کی موافقت کی ہے. العنزۃ عصن، اس عصا کو کہتے ہیں. علیہ زجن، جس کے سرے پر، جس کے سر کی اوپر لوہا لگا ہوا ہو، جس کے سر پر لوہا لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں. حضرت شیخ نے فرمایا جس کے سر پر پنجہ لگا ہوا ہے، لیکن پنجہ اپنی جگہ، عام طور پر اس میں لوہا ہوتا ہے. لاٹھی میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ضعیف البصر ہے تو اس کے لیے جانا آسان ہے. لاٹھی میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر معذور ہے میری طرح تو لاٹھی اس کے لیے بمنزلہ پاؤں ہے، چلنا آسان ہوتا ہے. لاٹھی کی بے شمار فوائد ہے، اور وہ تو ہے عصا لمن عصا. عصا اس کے لیے ہے جو تابعداری نہ کرے، تو اس ذرا اصلاح کے لیے بھی ہے. جس نے کھائے استاد کے ڈنڈے، اس کے سر پر برکت کے ہو جائیں گے جھنڈے. پڑھیں. استنجا بالیمین مت کرو، یہ بھی آداب میں سے ہیں. اور دوسری روایت باب میں ہے کہ ذکر کو بھی نہ پکڑو یمین کے ساتھ. تو علامہ خطابی کو اس میں اشکال پیش آیا کہ ذکر کو بھی پکڑو شمال کے ساتھ، استنجا کو بھی کرو شمال کے ساتھ، تو یہ دونوں کیسے جمع ہوں گے؟ تو ان کو عادت نہیں ہوگی، وہاں شہر کا رہنے والا ہوگا، ورنہ یہ عام طور پر بہت آسانی سے ہوتا ہے کہ شمال سے عضو مخصوص کو پکڑا اور اس کے سر پر اس کے سر کے اوپر پتھر یا ڈیلا رکھا، تو پکڑا بھی شمال سے اور استنجا بھی شمال سے. تو پھر خطابی نے اس کے لیے سائنٹیفک طریقہ ایجاد کیا کہ دونوں میں شمال کیسے استعمال کرے، ذکر کے پکڑنے میں بھی اور استنجا میں بھی. اس نے کہا کسی دیوار کے ساتھ بیٹھ جائے اور عضو مخصوص کو شمال سے پکڑ لے اور دیوار کے ساتھ لگاتا رہے. اور دوسرا اس سے بھی عجیب طریقہ نکالا ہے، مقعد لگا کر بیٹھ جائے، دونوں پاؤں کو کھڑا کر دے اور دونوں پاؤں کے درمیان پتھر رکھے اور شمال سے ذکر کو پکڑ کر اس پر لگاتے رہے. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، حالانکہ یہ دیہات میں عام طریقہ ہے. ٹیشو پیپر ہے آج کل، ٹیشو پیپر کو شمال سے پکڑ لے اور اس کو
عضو مخصوص کے سر پر لگا دے. یمین افعال شریفہ کے لیے ہے، شمال افعال خسیسہ رذیلہ کے لیے ہے. ظاہریہ کے نزدیک نہی تحریم کے لیے ہے. استنجا بالیمین کرے تو مکروہ تحریمی ہے، اور دوسرے حضرات کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک کراہت تنزیہیہ خلاف اولا کے لیے ہے. اذا شرب احدکم، تو مسجد میں جانے کے لیے یمین، مسجد سے نکلنے کے لیے شمال، گھر سے نکلنے کے لیے شمال، اور گھر میں داخل ہونے کے لیے یمین، کیونکہ گھر مسکن سکون کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم پیو فلا یتنفس یا فلا یتنفسو، برتن کے اندر سانس مت لو، برتن کو الگ کر کے سانس لے لو. ابو داود میں ہے فلا یشرب نفسا واحدا، ایک سانس میں مت پیو. جب بیت الخلاء آؤ تو مس ذکر یمین کے ساتھ مت کرو. ولا یتمسح بیمینہ، اور استنجا نہ کرے یمین سے، استنجا بالشمال کرے. تو اس کے بعد دوسرا باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ، ھذا من الآداب. جب پیشاب کرے شمال سے پکڑے، شمال سے استنجا کرے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. اور حدیث میں آتا ہے کانت یدہ الیمنی لطہورہ وطعامہ، ید یمنی طعام کے لیے، ویدہ الیسری لخلائہ، بیت القضاء حاجت کے لیے. وما کان من اذن، اور جو اذیت والا کام ہے اس کے لیے شمال. باب الاستنجاء بالحجارہ، حجارہ او ما یقوم مقامہا، جو پتھروں کا قائم مقام ہے، جیسے آج کل ٹیشو پیپر ہے. استنجا ہونا چاہیے بکل جامد، جو جامد چیز ہے، مائع نہیں ہے، طاہر ہو، نجس نہ ہو، قلاع، جو نجاست کا قلقمہ کرے، غیر مؤذن، اذیت والی چیز نہ ہو، شیشہ وغیرہ کو استعمال مت کرو. لا يتعلق به حق الغیر، کسی اور کی چیز کو استعمال مت کرو الا بالاذن. ولا يكون ذا شرف، شرافت والا کاغذ نہ ہو، جو کاغذ اس کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہو. پھر یہاں بعض لوگ کہتے ہیں یجوز الاستنجاء باوراق المنطق. حضرت مولانا بن نوری نے فرمایا کہ منطق وہ تو دلائل کی ترتیب کا نام ہے، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ صحیح ہے باوراق الفلسفہ، وہ فلسفہ جو اسلام کے خلاف ہے اس کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں. امام شافعی، امام احمد کے نزدیک حجر مطہر ہے، جیسے تیمم میں مٹی مطہر ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک پتھر مقلل نجاست ہے. جب ان کے نزدیک پتھر مطہر ہے تو اگر
پتھر کے علاوہ کسی اور چیز سے استنجا کیا، پتھر کے علاوہ، تو چونکہ اس کا مطہر ہونا خلاف القیاس ہے، اور خلاف القیاس اپنے محل تک محدود ہوتا ہے، تو اگر کسی اور چیز کو استعمال کیا تو وہ مطہر نہیں ہے. اور احناف کے نزدیک مطہر نہیں، مقلل نجاست ہے، پتھر ہو یا پتھر کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہو جو مطہر بنے، مقلل نجاست بنے. ہڈی سے استنجا کرے تو لا یصح عند الشافعیہ، ہڈی سے استنجا کرے تو کراہت کے باوجود استنجا ہو جائے گا عند الاحناف. تو آپ کو بتائے استنجا بالحجر کو بعد میں رکھا اس لیے کہ یہ افضل وہی ہے کہ پانی ہو، پانی زیادہ مطہر ہے اور یہ اس کے درجے میں نہیں ہے، مقلل نجاست ہے، اس لیے اس کو مؤخر کر دیا. اب اس میں کتنے پتھر ہونے چاہیے؟ شافعیہ کے نزدیک 3 ضروری ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنجی احد باقل من 3 احجار. احناف کہتے ہیں جب 3 میں ایک کو استعمال کرے ذکر کے لیے پھر تو 2 رہ گئے، پھر کیا کریں گے؟ 3 تو نہیں ہوئی بلکہ 2 رہ گئے. اور احناف کہتے ہیں کہ بہتر 3 ہے اور جائز 3 سے کم بھی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 پتھروں کو لے لو، اذا جاء احدکم الغائط فلیذهب معه ب3 احجار، 3 پتھروں کو لے جائے، ولیستطب بها، استنجا کرے اس سے، فإنها تجزئ سے پتہ چلتا ہے کہ کفایت ہونا چاہیے، یعنی یہ کافی ہے، معلوم ہوا کہ مقصود کفایت ہے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے من استجمر فلیوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن لم يفعل فلا حرج. 3 کو استعمال کرو، اگر 3 نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وطر نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح مصنف نے جس روایت کو نقل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا 3 پتھروں کو لاؤ، تو انہوں نے 2 پتھر لائے، تیسرے کو تلاش کیا تو موجود نہیں تھا، اس کی جگہ پر روسا کو لایا، لید یا گوبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور 2 کو استعمال کیا. اسی طرح اگر ایک پتھر ہے ذات 3 اطراف، جس کی 3 کنارے ہیں، تو وہ تقریباً 3 پتھروں کے برابر ہو جائے گا. اس زمانے میں ٹیشو پیپر ہے وہ تو مسئلہ صاف ہے. استنجا بالحجر منسوخ نہیں ہے بلکہ موجود ہے. الحجارت او ما یقوم مقامها. حدثنا احمد بن محمد مکی قال حدثنا عمر بن یحیی بن سعید ابن عمر مکی عن جدہ. جدہ کون ہے؟ سعید ابن عمر، اور یہ وہی سعید ابن عمر ہے جو عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے کے لیے مکہ سے مدینہ لشکر بھیجتا تھا. ابو شریح عدوی کی ان سے بات چیت ہوئی تھی تو وہ بخاری کے راوی بن گئے. صفحہ 21 پر گزرا تھا غالباً، 21 پر دیکھ لے پھر. الذي كان يبعث البعوث لقتال ابن الزبير. عن ابي هريره قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وكان لا يلتفت ادر وادر فدنوت منه قریب ہوا فقال، تو حضرت نے فرمایا کہ ابغنی یعنی اطلب لی احجارا،
استنفذ بها استنجی بها او نحوه او قال کلمتا نحوه یا اس کے مثل الفاظ استعمال کیے ولا تأتنی بعزم ولا روث روث کو مت لاؤ ما یخرج من الفرس والخیل جو فرس والخیل سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں روث جس کو لیڈ کہتے ہیں لیڈ بروندی لیڈ تو شہر کا نام ہے اور لیڈ اس کو کہتے ہیں جو کل رساس کا لفظ تھا تو شاید اس کے لیے انگلش میں لیڈ کا لفظ ہے غلط کہا یا صحیح ولا تأتنی بعزم ولا روث کیونکہ وہ طعام الجن ہے اور نجس ہے ما يخرج من الفرس والخيل والبغال يسمى بروث وما يخرج من البقر يسمى بالخثا خاثا یا فأتيته بأحجار بطرف ثيابي میں پتھروں کو لایا فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه اور پیچھے ہٹ گیا فلما قضاء حاجت کے بعد اتبعه بهن تو لگایا اس کو یعنی اتبع پیچھے لگایا ہو قضاء حاجت کو بہن بالاحجار احجار کو قضاء حاجت پر لگایا اب اس کے بعد دوسرا باب ہے اور جو دوسرا باب اس میں یہ مذکور ہے کہ 3 پتھروں کا حکم کیا تو میں 2 پتھروں کو لایا اور تیسرے کو تلاش کیا تو مجھے نہیں ملے اور مسند احمد میں تیسرے کے لانے کا ذکر ہے لیکن وہ ضعیف ہے اس لیے کہ ابو اسحاق نے علقمہ سے نہیں سنا اور اس میں ابو اسحاق علقمہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ روایت جو یہاں مذکور ہے بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور اس میں اضطراب ہے لیکن اضطراب کے ساتھ ہر ایک محدث نے ایک طریقے کو ترجیح دی ہے تو دیکھو یہ جس کو بخاری نے ترجیح دی ہے وہ کیا ہے زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ اسود عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بخاری کی روایت ہو گئی ترمذی کی روایت ہے اسرائیل وتابعہ قیس اسرائیل اور قیس روایت کرتے ابو اسحاق سے ابو اسحاق روایت کرتے ہیں ابو عبیدہ سے ابو عبیدہ روایت کرتے ابن مسعود سے ترمذی نے اس روایت کو ترجیح دی ہے جو منقطع ہے کیونکہ ابو عبیدہ نے ابن مسعود سے سماعت نہیں کی ہے احادیث کی صرف دیکھا ہے ان کو تو ترمذی نے منقطع کو متصل پر ترجیح دے دی اور بخاری نے متصل کو ترجیح دی جو آپ کو بتایا اور بخاری نے زہیر عن ابی اسحاق اور عبد الرحمن اسود ابن مسعود اس روایت کو ترجیح دی اس لیے کہ زہیر کے متابعین موجود ہے زہیر کے متابعین کون ہے شریک ہے ابراہیم ابن یوسف ہے یحییٰ ابن ابی زائدہ ہے تو اس لیے ترجیح دی نمبر 2 یہ متصل ہے اور ترمذی والی روایت منقطع ہے تو اس لیے ترجیح دی ہے اور نمبر 3 اس میں ابو عبیدہ کی طریق کی نفی ہے یعنی خود متن میں ہے کہ ابو عبیدہ والے مجھے معلوم ہے لیکن میں بیان نہیں کرتا اس لیے کہ منقطع ہے اور نمبر 4 ترمذی کی طریق میں ابو اسحاق کا عنعنہ ہے اور وہ مدلس ہے
اور اگر کوئی کہے کہ زہیر نے ابو اسحاق سے بعد الاختلاط سنا ہے تو ترمذی بخاری کی روایت میں زہیر عن ابی اسحاق ہے، بعد الاختلاط سنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ متابعین کی وجہ سے یہ روایت قوی بن گئی، کیونکہ متابعین موجود ہے، جیسے آپ کو بتایا شریک ہے، ابراہیم ابن یوسف ہے، یحییٰ ابن ابی زائدہ. تو یہ دو آپ کے سامنے دو روایتیں آ گئیں، زہیر ابو اسحاق والی روایت اور اسرائیل قیس والی روایت. اور نمبر 3 روایت ہے معمر اور عمار روایت کرتے ابو اسحاق سے، ابو اسحاق عن علقمہ جو منقطع ہے، اور علقمہ عن ابن مسعود. اور چوتھا طریقہ یہ ہے زکریا اور یونس روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، ابو اسحاق روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید سے، عبد الرحمن ابن یزید روایت کرتے اسود سے، اسود روایت کرتے عبداللہ ابن مسعود سے. تو یہ 4 طرق ہے. پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ. پہلا طریقہ بخاری نے اس کو پسند کیا، دوسرا طریقہ قیس اور اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود، اس کو امام ترمذی نے پسند کیا. تو آپ کو بتائے کہ بخاری والی روایت ترمذی پر راجح ہے، اور ان کی وجوہ 5 بیان کی ہے، 5 وجوہات کی وجہ سے. کون بیمار ہے؟ عبداللہ. تو یہاں لکھا